حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو سب لوگوں پہ فرض ہو گیا، تمام مسلمانوں پہ، کہ وہ ہجرت کر کے جہاں کہیں بھی وہ ہیں، مکے میں ہیں تو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو جائے، تاکہ مسلمان چھوٹی سی جماعت ایک مضبوط جماعت بن جائے۔ تو بعض مسلمانوں کو جب کہا گیا کہ بھئی تم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ کیوں نہیں جاتے ہو، تو انہوں نے کہا بھئی بات یہ ہے، ہمارا خیش قبیلہ یہاں رہتا ہے، ہمارے باپ دادا یہاں رہتے ہیں، ہمارے بھائی یہاں رہتے ہیں، فلاں رہتے ہیں، بیٹے رہتے ہیں۔ تو یہ آیات نازل ہوئی، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بتا دیجئے، ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم، ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بتا دیں کہ اگر تمہارے آبا، باپ دادا، ماں باپ، ابناء تمہارے بیٹے بیٹیاں اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خیش قبیلے کے لوگ، سارے محبوب آ گئے نا جی، کوئی باقی تو نہیں چھوڑا، وہ اموال اور یہ جائیدادیں، اقترفتموها جو تم نے جمع کر رکھی ہیں کما کما کے، وتجارہ اور تمہاری تجارت، تخشون کسادها جس کے نقصان کا تمہیں خطرہ لگا رہتا ہے، ومساکن ترضونها اور یہ مکان بڑی محنت سے تم نے بنائے ہیں، تمہیں بڑے بھلے لگتے ہیں۔ دیکھیں انسانوں میں جتنے محبوب تھے سارے گنوا دی، چیزوں میں جتنی محبوب چیزیں تھیں ساری گنوا دی، اور یہ گنوانے کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں یا ان میں سے کوئی چیز احب الیکم تمہیں زیادہ محبوب ہے، من اللہ اللہ کے مقابلے میں، ورسولہ اس کے رسول کے مقابلے میں، وجہاد فی سبیلہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کے مقابلے میں، ان میں سے کوئی چیز تمہیں اگر زیادہ پیاری لگتی ہے فتربصوا تو پھر وہیں ٹھہر جاؤ، پھر تمہارا اللہ کے رسول سے کوئی واسطہ، حتی یأتی اللہ بأمرہ یہاں تک کہ اللہ اپنے عذاب کا فیصلہ لے آئے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ تعالی فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ عزیزان گرامی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ کو محبت میں شرک گوارا نہیں، محبت میں ہمیں بھی شرک گوارا نہیں ہے۔ آپ کی بیوی کو شک پڑ جائے، بڑا حسن سلوک کرنے والے ہیں آپ، بیوی سے بچوں سے شک پڑ جائے کہ آپ کسی اور خاتون سے بھی کہیں محبت کرتے ہیں، دیکھیے کیا تماشا ہوتا ہے گھر میں۔ آپ کی بیوی 25-30 سال جس سے آپ کا نبھا ہو رہا ہے، آپ کے بچوں کی ماں ہے، آپ کے گھر کو سنبھالا ہوا ہے، آپ کو ذرا سا شک پڑ جائے کہ کسی غیر مرد سے یہ پیار کرتی ہے، اس کی ساری 30 سالہ زندگی آپ اس کے منہ پہ مار دیں گے، اس کی ساری خدمات، سب کچھ کیا دھرا سب برباد۔ محبت میں ہمیں بھی شرک گوارا نہیں۔ حضرت جنید بغدادی کی مجلس میں خاتون آئیں، کہنے لگی کہ حضرت وہ آپ کا جو مرید ہے وہ میرا خامد ہے، وہ دوسری شادی کر رہا ہے، اس کو ذرا روکیں آپ۔ تو حضرت جنید نے کہا کہ بی بی میں کیوں روکوں اس کو، کوئی وجہ ہوگی؟
اللہ نے اجازت دی ہے دوسری شادی کی تو اس اجازت سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، میں اس کے ذاتی معاملات میں کیوں دخل دوں؟ تو وہ عورت بیچاری جھگڑا کرتی رہے، بحث کرتی رہی، اور اس نے آخر تنگ آ کے کہا کہ حضرت شیخ اب میں کیا کروں، شریعت اجازت نہیں دیتی، ورنہ پردہ اتار کے آپ کو بتاتی کہ مجھ جیسی حسین عورت کے ہوتے ہوئے اس کمبخت کو دوسری شادی کی ضرورت ہی کیا ہے۔ حضرت جنید بغدادی پہ سکتہ طاری ہو گیا۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ تو سب عورتیں کہا ہی کرتی ہیں، آپ اس کی بات سے اتنے پریشان کیوں ہو گئے؟ کہنے لگے نے اس نے بات سمجھا دی، یہ عورت اپنے حسن کی وجہ سے اپنا شریک گوارا نہیں کرتی، تو وہ ذات جو حسن کو پیدا کرنے، جو سراپا حسن ہے، جو جمیل ہے اور جمال کا سراپا ہے، وہ اپنا شریک کہاں گوارا کرے گا؟ اس لیے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اس کے علاوہ جو گناہ چاہیں گے جسے چاہیں گے معاف کر دیں گے، ایک شرک کا گناہ ایسا کہ وہ معاف نہیں کریں گے۔ تو جی یہ شرک فی الحب کہلاتا ہے، محبت میں شرک۔ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، جو اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ کس طرح؟ یحبونہم کحب اللہ، ان سے یوں محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا، اور جو ایمان لائے ہوئے ہیں، اشد حبا للہ، ان کی محبت اللہ سے شدید ترین ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ ایک ایک چیز کا نام گنوا کے بتا دیا کہ اچھا فلاں چیز سے، فلاں سے، فلاں سے، ان میں سے کسی چیز سے بھی اگر تمہیں زیادہ پیار ہے اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے رسول کے مقابلے میں یا جہاد کے مقابلے میں، تو تم فاسق ہو، تمہاری قسمت میں ہدایت نہیں، تم پہ عذاب کا فیصلہ آئے گا۔